الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أجل سکمترانی مدیری أجل سکمترانی مدیری کیوں دلنی اداس اداس گنیریے نور شوق چنگیریے اج مینا لائیاں کیوں جڑیاں اج مینا مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لات نورانی مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لات نورانی کالی زلف اکھے مستانی کالی زلف اکھے مستانی کالی زلف اکھے
مستانی مخمور یقین مد بھریاں مخمور یقین مد بھریاں اج سکھ مترانی بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری دونوں وچ شوق چنگیری اج رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کریم میرے رحیم لاؤ کہ تم خیرتک بلد یمن من بھاوری صورت مٹھڑیاں گالی علاؤ سجن مٹھڑیاں گالی علاؤ سجن جو ہمراہ واری سن کریاں جو اج سکھ مترانی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری رونوں وچ شوق چنگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے رالڑیاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی روح کے ادب کی وجہ سے میں نے وہی الفاظ بول دیے ہیں
ویسے اگر ہم تصرف کریں تو درست بنتا نہیں، اس لیے کہ شاعر نے جو پاکیزہ جذبات پیش کیے ہوتے ہیں وہی خوبصورت ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو عاجزی پیش کی ہے، جو انکساری پیش کی ہے، جو تواضع پیش کی ہے، وہ انہوں نے اپنے مرشد خانے کی اتباع کی ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ سبحان اللہ ما اجملک ما صنعک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ یقین کتھے آج سکھ مترانی ودیری کیوں دلی اداس جنیری مونوں وچ شوق چنگیری جشن عید میلاد النبی۔ رونق کے محفل خطیب اہل سنت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر احمد چشتی صاحب، فضیلت مند خطیب اہل سنت عزیز گرامی جناب مولانا نصیر احمد چاند صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم مراد سید الاولیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا داد حسن کی بات کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو جمالیاتی ثروتوں سے نوازا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر حسن انڈیلا ہے، آج کی اس محفل میں اس حسن و جمال کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس جہان میں بھی نصیب فرمائے اور اگلے جہان میں بھی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم بڑا حسین ہے، اللہ کریم بڑا جمیل ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ کریم جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اپنی قدرت کا حسین ترین شاہکار بنا کے پیدا کیا ہے، اور اس کی احسن تکوین کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیل کی،
مجھے قسم ہے انجیل کی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بنی تو اسے یہ شرف قسم نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. والتین مجھے قسم ہے انجیل کی، والزیتون اور مجھے قسم ہے زیتون کی جو میرے محبوب کی زلفوں میں سج گیا تو اسے شرف قسم نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وطور سینین اور مجھے قسم ہے طور سینا کی. طور سینا کو 3 طرح پڑھا جاتا ہے، طور سینا کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، طور سینا بھی پڑھا جاتا ہے اور طور سینین بھی پڑھا جاتا ہے. قرآن مقدس میں یہاں طور سینین کا ذکر کیا گیا. فرمایا مجھے طور سینا کی قسم کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفاتی تجلی اور وہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر بخشی تھی تو وہ میرے جلووں کی عماد کا بنا طور سینا، مجھے اس کی قسم. اور دوسری دفعہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری بارگاہ میں معراج کی رات آ رہے تھے تو میرے محبوب نے وہاں قیام کیا تو وہاں پھر طور سینا میرے جلووں کی عماد کا بنا. مجھے اس طور سینا کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چھوئے تو اسے یہ شرف قسم نصیب ہو گیا. حضرات یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، حسین ترین تقویم عطا فرمائی ہے، حسین ترین نقشہ عطا فرمایا ہے. حضرات یہاں اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا پہلے 4 قسمیں ہیں اور اس کے بعد دام تاکید ہے، پھر قد تحقیق کا ہے اور پھر اللہ کریم جب حسن تقویم کی بات کر رہا ہے تو اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرما رہا. حالانکہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا دواد ہے، لا جداد ہے. اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کریم ہر دل سے پاک ہے، ہر دل سے پاک ہے، ہر قسم سے پاک ہے، ہر مثال سے پاک ہے. باوجود وحدہ لا شریک ہونے کے اللہ کریم اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرما رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور حضرات محترم جب مطلق کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو اس کا سب سے پہلے فرد کامل مراد ہوتا ہے. فرد کامل سب سے پہلے مراد ہوتا ہے. تو حضرات محترم انسانیت کے گروہ میں ویسے تو شرف والے تو جناب آدم علیہ السلام بھی ہیں، جناب حضرت شیش علیہ السلام بھی ہیں، جناب نوح علیہ السلام بھی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جناب یونس علیہ السلام بھی ہیں، جناب ایوب علیہ السلام بھی ہیں، جناب الیسع علیہ السلام بھی ہیں، جناب ذوالکفل علیہ السلام بھی ہیں، جناب زکریا علیہ السلام بھی ہیں، جناب یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. یہ سارے کے سارے افراد کاملین افراد ہیں لیکن ان سب سے زیادہ اللہ نے جس ہستی کو کامل ترین بنایا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم کی قدرت کی ندرت کاری تو ہر انسان کے چہرے سے عیاں ہے. ہر انسان کا چہرہ یہ انتہائی خوبصورت ہے. ہر انسان کے چہرے کے اوپر اس نے اپنی قدرت کے رنگ بکھیرے ہیں لیکن جس چہرے کو دیکھ کے وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور جس چہرے کو دیکھ کے وہ چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے. حضرات محترم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
فرمایا مجھے قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ طابہ کی، اور مجھے قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف بیضا کی، جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پہ چھا جائے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب گرامی تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے میرے محبوب گرامی تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ حضرات ہوا یہ کہ چند دن نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم شب خیزی نہیں فرما سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب عیسائی کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں پیار کے۔ چند دن آپ نے شب خیزی نہیں فرمائی، عبادت نہیں کر پائے۔ ام جمیل جس کا گھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تھا، اس نے تانا دیا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم مفسرین نے ایک روایت یہ لکھی اور دوسری روایت یہ ذکر فرمائی کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر وحی آ رہی تھی اور یہ تسلسل جاری تھا۔ پھر اللہ نے اپنی حکمت دکھائی اور چند دن کے لیے وہی رک گئی۔ وہ دنوں کی تعداد 12 بھی بتائی مفسرین نے، 15 کا بھی ذکر کیا، 25 کا بھی ذکر کیا، 40 دن کا بھی ذکر کیا، کوئی ایک عدد وہاں موجود تھا۔ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی، کافروں کے منہ کھل گئے، دشمنوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ محمد کریم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم جب نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر پارلیمانی زبان استعمال ہونے لگی، جب دشمن تانا زنی کرنے لگے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے بارے میں بکواس کیے جانے لگے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا میرے محبوب گرامی میں تو تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہوں، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مجھے تو تجھ سے اتنا پیار ہے کہ میں تیرے لب لابی کی قسمیں اٹھاتا ہوں، میں تیری چشم مازاق کی قسمیں اٹھاتا ہوں، میں تیرے رخ پاک کی قسمیں اٹھاتا ہوں، مجھے تو تجھ سے اتنا پیار ہے، میں تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہوں، میں تیری زلف عنبری کی قسم اٹھاتا ہوں۔ میرے محبوب گرامی جس کو تیرے ساتھ اتنا پیار ہو کہ تیرے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، تیری زلف عنبری کی قسم اٹھائیں، بھلا وہ تجھے چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیری رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ میرے محبوب جب وہی آ رہی تھی تجھے وصل کی لذت عطا کرنا مقصود تھی، اور جب وہی رک گئی زمانہ فترت آ گیا، محبوب پھر میں تجھے فراق کی لذت دینا چاہتا تھا۔ اہل محبت جانتے ہیں وصال میں بھی اپنی لذت ہے اور فراق میں بھی اپنی لذت ہے۔ جب وہی آ رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کی لذت سے شاد کام ہو رہے تھے، اور جب وہی رک گئی تو فراق کی لذت دی جا رہی ہے۔ اصل میں مقصود یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لذتیں حاصل کر لے محبت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب فراق میں آنسو آئے، وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے،
میرے دوستو محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت آنسو مانگتی ہے، محبت گریہ مانگتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار میں آنسو بہا رہے ہیں، اور کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا، عاشق کم رونا تھونا تے بن رومن نہیں منظوری، دل کو میں ہمیں اکھیاں رومن تے بچ عشق کے رونے ضروری، کوئی تے رونے عید دی خاطر تے کوئی رونے وچ حضوری، آدم عشق وچ رونا پیندا، بھاویں وصل ہووے بھاویں دوری۔ سبحان اللہ۔ بھئی کافروں نے کہا تھا کہ وَدَّا مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَاهُ، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے، تو جواب تو یہ دے دیا اللہ کریم نے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ قسموں کی لطافت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے یہ قسموں کی لطافت کیا ہے کہ اللہ کریم اتنی قسمیں اٹھا کے مصطفیٰ کے جمال کی بات کر رہا ہے، چہرے کی چمک کی بات کر رہا ہے۔ اور حضرات محترم، ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو جیسے اس کی روشنی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے رخ محبوب کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور جب رات چھا جائے اور اس طرح چھا جائے کہ بالکل کوئی روشنی کا نشان بھی نہ ہو، پوری طرح رات چھا جائے تو اس کو سجا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھو تو وہ اس طرح صبح روشن کی طرح ہے، اور اگر میرے محبوب کی زلفوں کو دیکھو تو وہ تاریک رات کی طرح ہے، تاریک رات کی طرح ہے۔ جیسے تاریک رات پھیل جاتی ہے ایسے ہی مصطفیٰ کی زلفیں اس کے کندھوں پہ پھیل جاتی ہیں۔ پیار کے کیا نئے نئے عنوان کھول دیے میرے رب نے، میرے رب نے کیا کیا عنوان کھول دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو اللہ کریم کی اس بھری کائنات میں بہت سارے چہرے ہیں جو اللہ نے بہت خوبصورت بنائے، لیکن جس چہرے کو دیکھ کے اللہ کریم اس کی قسمیں اٹھاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دوسرا مقام بھی ملاحظہ فرماؤ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے بستر کے اوپر آرام فرمائے، اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل خادم میں ساتھ لے، جبریل امین سواری بھی ساتھ لے جاؤ اور میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ۔ جناب حضرت جبریل امین فرشتوں کے جلوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں، میری آقا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ فرمایا جبریل کیسے آئے ہو؟ تو جواب ملتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے آرام فرمانے والے محبوب، اللہ کریم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ کریم آپ کی سبحان اللہ۔ اور پھر جب محبوب بن ٹھن کے سمر کے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں، پہلے بھی سمرے ہوئے ہیں، پہلے بھی ڈیکوریٹڈ ہیں، پہلے بھی ان کی تزیین اللہ نے فرمائی ہے، ان کی تحسین اللہ نے فرمائی ہے، محبوب کو حسن و جمال کی بہتات اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر جب معراج کی رات تیاری کر کے چلتے ہیں، براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور جب عالم بالا کی طرف
سفر شروع کرتے ہیں تو ارشاد کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ کی۔ حضرات کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے، کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، وہ کہیں جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کا تارا ہے، کبھی حضرت زلیخا کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جاؤں، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قدرت کا تارا ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری شان صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نوری خدا، تیری شان صفا کا اے احمد مرسل نوری خدا، تیری شان صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ، تیری شان اللہ کا کیا کہنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سبحان اللہ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ، جب وہ بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا، جب وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور ہوا کا معنی نیچے سے اوپر جانا بھی ہے اور اوپر سے نیچے آنا بھی ہے، اللہ کریم نے کیا جامع قسم اٹھائی، فرمایا محبوب جب تو دنیا کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ رہا تھا، مجھے تیری اس شان کی بھی قسم ہے، اور جب تو میرے حریم ناز سے نعمتیں سمیٹتا ہوا اپنی امت کی طرف جا رہا تھا، مجھے اس وقت بھی تیری شان کی قسم ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارہ محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ میری آنکھ کے تارے مجھے تیری قسم ہے، میری آنکھ کے تارے مجھے تیری قسم۔ حضرات محترمہ، تیسرے مقام تھی قرآن مقدس کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب گرامی مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، جب تم مصلی نماز کے اوپر آتے ہو میرے نبی، جب تم کھڑی ہوتے ہو، جب تم قیام میں ہوتے ہو میرے نبی، جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم، وہ تو تجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، وہ ذات گرامی، عرش کا مالک، فرش کا مالک، خلاق عالم، صناع ازل، احکم الحاکمین، علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کی شان رکھنے والی ہستی جو بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد کی شان رکھتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد کی شان رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہو کر تجھ سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیں اللہ کا محبوب کتنا حسین ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو محبت میں آگے کہہ دیں، کعبے کے
بدر تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود الذی یراک حین تقوم وہ ہستی وہ تجھے دیکھتی رہتی ہے وہ تجھے ہی دیکھتی رہتی ہے حالانکہ اللہ کریم سارے جہان کو دیکھتا ہے اللہ کریم بھئی سارے جہان کو دیکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں اللہ کریم سارے جہان کو دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں فرق ہے دشمن کو دیکھنا اور ہے دوست کو دیکھنا اور ہے دشمن کو دیکھنا اور ہے محبوب کو دیکھنا اور ہے فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا میری محبوب گرامی جب تم قیام کے لیے کھڑی ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں آؤ حدیث پاک اٹھاؤ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق ارشاد فرما رہے ہیں امت کو سبق دیتے ہیں فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو کیفیت یوں ہونی چاہیے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فرمایا میرے امتیوں جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو بے دھیانی اور بے خیالی میں کھڑی نہ ہوا کرو بلکہ یوں تصور باندھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں حضرات صدیق اکبر گھر سے چلے اس نیت سے کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جناب صدیق اکبر نے تصور باندھا کہ میں اسے دیکھوں جناب فاروق نے تصور باندھا کہ میں اسے دیکھوں جناب عثمان غنی نے تصور باندھا کہ میں اسے دیکھوں جناب علی حیدر کرار نے تصور باندھا کہ میں اسے دیکھوں اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف تصور تک رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ظرف کے مطابق حصہ بھی پاتے ہیں ورنہ پنڈلی میں جو تیر لگ گیا تھا نکالا گیا تو پتہ کیوں نہیں لگا صرف تصور تک رہنے والے نہیں تھے کچھ حصہ پانے والے بھی تھے یہ لوگ حصہ پانے والے لوگ تھے یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل کہتا ہے ان کی روح کہتی ہے اصل نماز ہے بخاری کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے آتے ہو تو یوں تصور باندھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جیسے تم اللہ کو
اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور ضرور رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صدیق اکبر تصور باندھ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھوں، جناب فاروق تصور باندھ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھوں، جناب عثمان غنی تصور باندھ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھوں، جناب علی بن مرتضیٰ تصور باندھ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھوں، جناب ابو ہریرہ تصور باندھ رہے ہیں میں اسے دیکھوں، جناب بلال تصور باندھتے ہیں میں اسے دیکھوں، جناب عبداللہ ابن مسعود تصور باندھتے ہیں میں اسے دیکھوں۔ حضرات محترم صحابہ کرام سے لے کر آخری انسان تک، مسلمان تک سبھی کی آرزو ہے، سب تصور باندھتے ہیں کہ مجھے اللہ کا جلوہ مل جائے، کوئی خیرات مل جائے، کوئی صفاتی تجلی مل جائے، کچھ لوگوں کو نواز بھی دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کتنا زمانہ، کتنے انسان، کتنے مسلمان، کتنے اللہ کی بندے ہیں جو تصور باندھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی تجلی مل جائے، لیکن اللہ کے بندوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، جب میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا اور میری محبوب گرامی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہو تو میں تمہیں پیار سے دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ ہار دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار 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 دیئے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہم نے کوئی آج سے تجھے دیکھنا شروع نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے تجھے آج دیکھنا شروع نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میری محبوب گرامی، جب تیری نور نے سفر کیا تھا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اور عبداللہ سے آمینہ تک جتنی بھی ہستیاں درمیان میں آتی ہیں، میری محبوب جہاں جہاں تیرا نور گردش کرتا رہا اس کے اوپر ہماری نگاہ کرم رہی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ درود تجھے بی آمینہ تیری جان پر بھی سلام ہو، وہ درود بی آمینہ تیرے جان پر بھی سلام۔ ہم تو حافظ آباد کی سر کی باتیں پورے جہان میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی، بے شک۔ ہر شہر کی کوئی خاص ورائٹی ہوتی ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے، کوئی سوغات ہوتی ہے۔ بے شک۔ جی، ہر شہر میں کوئی خاص چیز ملتی ہے، کہیں کوئی چیز، کہیں کے پیڑے ملتے ہیں، کہیں کی برفی ملتی ہے، کہیں کی کوئی چیز اور کہیں کی کوئی چیز۔ حافظ آباد کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کا گلا، یہاں کی سر، یہاں کا ترنم، ماشاءاللہ سید شبیر حسین شاہ صاحب، سید خدا حسین شاہ صاحب، تو پھر آپ بھی، آپ کے اوپر بھی اثرات ہیں، اچھی سر ہے آپ کی۔ آئیے سارے مل کے کرتے ہیں۔ او درود تجھے بی آمینہ تیری جان پر بھی سلام ہو، او درود تجھے بی آمینہ تیری جان پر بھی سلام ہو، او درود تجھے محترم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اللہ کی نگاہ قدرت کا تارا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن مقدس کا ایک اور مقام بھی مطالعہ کرو۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں کھڑی ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور منہ بیت المقدس کی طرف ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لفظ نہیں، دعا نہیں، مناجات نہیں، ایک حرف بھی نہیں بولا، جو کچھ کہا اشاروں میں کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کچھ کہنا تھا اشاروں میں کہتے ہیں، اور الاشارۃ ابلغ من العبارات، کبھی اشارے عبارت سے بھی زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، کبھی اشارے عبارت سے بھی زیادہ بلیغ ہوتے ہیں۔ اشارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر نیچے کیا، پھر اوپر کیا، پھر نیچے کیا۔ حضرات محترم، پتہ اس وقت چلا جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جناب جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جا کہ میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، فرمایا میری محبوب گرامی، یہ جو نماز پڑھتے پڑھتے تم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہو، پھر نیچے کر لیتے ہو، پھر اوپر کرتے ہو، پھر نیچے کر لیتے ہو، میرے محبوب گرامی تیرے چہرے کا اوپر نیچے کرنا، میرے محبوب میں تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی وہ مقامات ہیں جن کا مطالعہ کیا جناب میاں سوار فکری نے، تو فرمانے لگی شدہ مدان زیرہ کبیرہ و شان نبی فرمایا قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب یقین کرو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات دیکھ تو رہے ہیں، لیکن یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے محبوب یقین کرو۔ سبحان اللہ، ساڈا مان تے تران سونیا، سبحان اللہ، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تیرے نال بسدا جہان سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تم ساڈا مان تے تران سونیا، تیرے نال بسدا جہان سونیا، تیرے نال بسدا جہان سونیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میری محبوب گرامی یقیناً ہم تیرے چہرے کی تقلب کو دیکھ رہے ہیں۔ تقلب کا ذکر کیا، بات یہ نہیں ہو سکتی تھی
توجہ چاہیے، توجہ چاہیے حضرات۔ بات یوں بھی ہو سکتی تھی، قد نرا وجہ کا، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بات یوں بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر یوں بات کی جاتی اور تقلب کا ذکر نہ کیا جاتا تو پھر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو ادا تھی نا مصطفیٰ کریم کی، کبھی سر کو اوپر کرنا، کبھی سر کو نیچے کرنا، کبھی سر کو اوپر کرنا، کبھی سر کو نیچے کرنا، یہ جو محبوبانہ ادائیں تھی نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تک اپروچ نہیں ہو سکتی تھی لوگوں کی، تو اللہ کریم نے یہ کتاب ہدایت، یہ نغمہ الہام، قرآن مقدس، یہ دستور زندگی بھی ہے اور دستاویز محبت بھی ہے، اس کو دستاویز محبت کی صورت میں بھی نازل کیا ہے۔ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرے محبوب کی اداؤں میں ڈوبے رہیں، میرے محبوب کی اداؤں میں ڈوبے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب بار بار تیرے چہرے کا تقلب ہم دیکھ رہے ہیں، تمہاری خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ مانا۔ میرے دوستو قرآن مقدس میں غور کرو، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب گرامی ہم آپ کی چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں، یہ جو بار بار چہرہ اٹھا کے تم کوئی سوال کر رہے ہو ہم تیری زبان سمجھ چکے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا میری محبوب گرامی ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیتے ہیں، یوں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں فرمایا قبلۃً، نکرہ ذکر فرمایا اور اس کی صفت ترضاہا کے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا محبوب نہ بیت المقدس کی قید ہے، نہ بیت اللہ کی قید ہے، نہ مشرق کی قید ہے، نہ مغرب کی قید ہے، نہ شمال کی قید ہے، نہ جنوب کی قید ہے۔ محبوب بات تو یہ ہے، بات تیری مرضی کی ہے، جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو ہم اسی قبلے کے اوپر آتے ہیں۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے تو کہتے ہیں کوئی مثل نکھول نبی، کوئی مثل نکھول نبی، چپ کرے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، اور میری محبوب گرامی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی جگہ بھی بیت اللہ قبلہ بن جائے پھر میری محبوب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے محبوب گرامی ابھی چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلہ پھیرنا میرا کام ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عالم نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، فاضل نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، محقق نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، مدقق نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، محدث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، مفسر نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، غوث نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، کتب نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، ابدال نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، صحابی نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے۔ لیکن لوگوں سن لو، قبلہ بننے کے
کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میرے ساتھ مل کے پڑھ لو. اے احمد مرسل نوری خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نوری خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا. سبحان اللہ. میں نے کتنے محل آپ کی خدمت میں پیش کیے قرآن پاک سے. احادیث بھی میں جمع کر کے لایا تھا, کچھ سیرت کے واقعات بھی جمع کیے تھے, لیکن ابھی قرآن کا مضمون ہی بند نہیں ہو رہا. ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, لامرو کا اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم. سبحان 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 سبحان. بھئی جان تو سب کی جان ہے, آپ کے اندر بھی جان ہے, میرے اندر بھی جان ہے, لیکن ہماری جانیں اضافی ہیں. اصلی جان جو کائنات کی جان ہے وہ تو محمد مصطفیٰ ہے, وہ تو میرے آقا کی جان ہے. نام روکا اے جانے جہاں مجھے تیری جان کی قسم, مجھے تیری جان کی قسم. اور پھر جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور میرے آقا نے موتی بولے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں, یہ گفتگو بھی کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ بھی تو اسی چہرے سے, اسی چہرے کا حصہ ہے. کوئی بندہ بہت خوبصورت ہو لیکن جب بولے اور مزاج میں اتنی ترشی ہو کہ اگلے کی تھکاوٹ ہی اتر جائے تو پھر کوئی بات تو نہیں نہ ہوتی. تو یہاں یہ بتایا کہ چہرہ بھی حسین ہے, اور اس چہرے سے ان کے منہ سے جو موتی نکلتے ہیں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت. یعنی کبھی کسی کے مزاج کے اوپر گرانی کا باعث نہیں بنتے, ان کا دیکھنا گرانی کا باعث نہیں بنتا, ان کا بولنا گرانی کا باعث نہیں بنتا. حضرات محترم کتنا میٹھا بولتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وقیل نہیں محبوب تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی مجھے قسم ہے, تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی مجھے قسم ہے, تیرے بول کی قسم, تیرے قول کی قسم, تیری گفتار کی قسم, تیرے بولنے کی قسم. میاں سمار فکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا, فرماتے ہیں کچھ سوال نہ مصری اندر دکھنا اور اردو والا بولا, وہ کہتا ہے کون سے قضا کے رنگ تھے سارے ان کے لہجے میں, یارو کون سے قضا کے رنگ تھے سارے ان کے
حضرت ابو قحافہ نے کہی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، گھر میں ہم 3 بندے رہ گئے، ایک میری ماں اور ایک میری خالہ اور تیسرا بہن۔ باپ کا سپنا تھا، گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں، عمر اگرچہ اتنی میچور نہیں تھی، لیکن والدہ نے کہا بیٹے اب بہت سارے بوجھ تیرے سر پہ آ گئے ہیں تو ذمہ داریاں تجھے نبھانا پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان، جتنے جوگا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ اگلا دن آیا، چند بکریاں رکھی ہوئی تھی میری ماں نے، تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا یہ بکریاں چرا کے لاؤ۔ میں جب بکریاں لے کے نکلنے لگا تو میری ماں مجھے کہنے لگی بیٹا ذرا خیال کرنا، دھیان رکھنا، تیرا تجربہ نہیں ہے، نئے نئے جا رہے ہو تو بیٹا بکریوں کو ایسی جگہ پہ چرانا جہاں کوئی گھاس وغیرہ موجود ہو۔ اور ساتھ میرے بچے ایک بات اور بھی یاد رکھنا، ایک خبر سننے میں آئی ہے مکہ میں ایک جادوگر ہے، سنا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے وہ پھر اپنا نہیں رہتا، پھر اس لیے ہو جاتا ہے، تو بیٹا ذرا اس جادوگر سے بھی بچ کے رہنا۔ ماں نے بھی ماں کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے اس نے بھی نصیحت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی بیٹا تم ہماری متاع ہو، ہمارا اثاثہ ہو، ہمارا آسرا ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی جادوگر کے چنگل میں آ جاؤ، ان کی گرفت میں آ جاؤ، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ جناب ابو قحافہ کہتے ہیں میں نے بکریاں لی، باہر نکلا، ماں نے بھی نصیحت کی تھی، خالہ نے بھی سمجھایا تھا، انسان کی فطرت ہے الانسان حریص فی ما منع، جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف تو بندہ ضرور جاتا ہے۔ ماں نے سمجھایا تھا، خالہ نے بھی بہت نصیحت کی تھی، میرے دل میں خیال آیا جس بندے سے اتنا بچایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرا دیکھنا تو چاہیے وہ شخصیت کیسی ہے۔ میں نے بکریاں لی، سیدھا ادھر چلا گیا جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں قریب پہنچا، بکریاں چھوڑی اور وہاں آپ کی مجلس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کر آپ اپنے ارشادات فرما رہے تھے اور محفل نور جمی ہوئی تھی۔ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تھوڑا سا قریب ہو کے میں بھی کھڑا ہو گیا، اب گفتگو سننے لگا، لیکن لوگوں جب تیرے کے اوپر نظر پڑی جمال اتنا تھا، حسن اتنا تھا کہ بس پھر کیا بتاؤں، لگ گئی چوٹ محبت والی کہ عشق نشے وچ آیا تن من دی لئی خبر نہ کھائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ ادھر جو میری طرف نیم باز نگاہوں سے انہوں نے دیکھا، جو آنکھ میری طرف موڑی تو میری دل لٹ گئی، میں نثار ہو گیا، میں قربان ہو گیا۔ اب بکریاں بھول گئی اور کھڑا ہو کے ان کو دیکھنے لگا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ محبت یہ آنسوؤں کا خراج ضرور مانگتی ہے، یہ آنسوؤں کا خراج ضرور مانگتی ہے۔ تو کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، دیکھتا رہا، جرأت نہیں تھی قریب جانے کی، حوصلہ نہیں تھا قریب جانے کا۔ شام ہو گئی، بکریاں لی، واپس لوٹا، گھر پہنچا، بکریاں بھوکی ہیں، ماں نے بھی سرزنش کی، خالہ نے بھی خوب جھٹکا، کہاں وقت ضائع کر کے آ گئے ہو، تمہیں ذرا شعور نہیں، بکریاں جیسی گھر سے گئی تھی ویسے ہی ان کے پیٹ خالی ہیں، تو سارا دن کہاں پھرتے رہتے ہو۔ ماں نے بھی جھٹکا، خالہ نے بھی جھٹکا،
لیکن میرے تن من میں تو وہ ایک ذات ہی سمائی ہوئی. مجھے تو رہ کے انہی کا خیال آتا تھا کہ وہ بولتے کیسے تھے, ان کی گفتار کیسی تھی, وہ حسین جملے کیسے بولتے تھے, اپنے صحابہ کرام سے گفتگو کیسے فرماتے تھے. کہتے میں تو انہی کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا. اب شام کو کھانا کھایا اور بستر پہ لیٹا, سونے کی کوشش کی تو نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی. نیند کہیں روٹ گئی, کہیں دور چلی گئی نیند. ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی, دردانے مارے نہیں سوندے. ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی, دردانے مارے نہیں سوندے. سادہ روش ہے, خواجہ غلام فرید نے کہا تھا سادہ روش ہے جس نے لیا لوٹ دین و دل, ہے ہاتھ جب وہ آئیں گے طرح سنگار میں. ہے ہاتھ جب وہ آئیں گے طرح سنگار میں. لیلا و یوسف و شیریں موضوع ہیں ولے, ماہ و منسا ہوئے جب وہ رخ زیبا دیکھا. لیلا و یوسف و شیریں سب موضوع ہیں ولے, ماہ و منسا ہوئے جب وہ رخ زیبا دیکھا. ساری دنیا بھول گئی, ساری رات تڑپتے ہوئے گزر گئی. رات اسی طرح کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی. کبھی آنکھ لگتی ہے, پھر آنکھ کھل جاتی ہے, پھر ان کا تصور. صبح ہوئی, ناشتہ کیا, بکریاں لے کر پھر نکلنے لگا. پھر وہی بات شروع ہو, پھر وہی نصیحتیں شروع ہو گئی. بیٹا جادوگر سے بچ کے رہنا, بیٹا جادوگر سے بچ کے رہنا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ جس جادو سے وہ بچانا چاہتی ہیں اس جادو کی اس کے اوپر حکومت ہو چکی ہے. وہ لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا, تو وہ اصل میں تو ان کے حسن کا جادو تھا کہ جس کے اوپر چل جاتا تھا پھر چل جاتا تھا, جس کے اوپر چل جاتا تھا پھر چل جاتا تھا. تو ماں بھی سمجھانے لگی, خالہ بھی سمجھانے لگی. کہتے میں نے بکریاں لی, بکریاں لے کے نکلا, اور تو بکریوں کو بھی معلوم تھا مرجع کہاں ہے, مالا کہاں ہے. سیدھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آج پھر جا کے مجلس سے نور کے ایک کنارے میں کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے لگا. حضرات محترم, آج کا دن بھی انہیں دیکھتے دیکھتے گزر گیا. کبھی باتیں سنتا ہوں, کبھی ان کو دیکھتا ہوں, کبھی گفتگو کی چاشنی میں ڈوب جاتا ہوں, اور کبھی ان کے حسن کی چمک میں ڈوب جاتا ہوں. آج دن بھی ایسے ہی گزر گیا. تو میں قریب نہ جا سکا, درخواست نہ کر سکا, لیکن جب واپس لوٹا تو اپنی حرمہ نصیبی کے اوپر, اپنی محرومی کے اوپر خود کو کوس رہا تھا. کتنے لوگ آئے, ان کے سینے منور ہوئے, تو بھی قریب ہو جاتا, تو بھی اپنا حصہ لے لیتا, تو محروم کیوں رہا. اچھا چلو کوئی بات نہیں, کل دیکھیں گے. واپس آ رہا تھا, لیکن صورتحال یہ ہے قدم آگے اٹھاتا ہوں, قدم پیچھے جاتا ہوں. ان کے حسن کے اندر کشش اتنی تھی. گھر پہنچا, بکریاں آج بھی بھوکی تھی. خالہ پھر برسی, ماں نے بھی خوب جھڑکا, کہنے لگی بڑے فضول آدمی ہو, پتہ نہیں کہاں وقت ضائع کر دیا جاتی ہو. آج پھر بکریاں بھوکی ہیں. میں نے سنی کی لقمے کھانے کے لیے جتنا مزاج تھا, پھر بستر کے اوپر دراز ہوا, لیکن آج بھی وہی کیفیت تھی. رات بھر نیند تو آ نہیں رہی تھی, مختلف چیزیں سامنے آتی تھیں. فلاں بندہ جب آیا تھا تو اس وقت کیسے بولے تھے, فلاں کے ساتھ کیسے محبت کی تھی, فلاں کو کلمہ کیسے پڑھایا تھا, فلاں کا سوال کا جواب کیسے دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ بھیرا شریف.
انہی تصورات میں رات پھر گزر گئی، صبح ہوئی، ناشتہ کیا، بکریاں لی، جانے لگا تو آج ماں نے بہت جھٹکا، خالہ نے بھی جھٹکا، آؤ بیٹے سن لو، اگر یہ بکریاں مر گئی ہمارا تو نانو نفقہ انہی سے چلتا ہے، ہماری تو کل کائنات یہی ہے، اگر یہ بھی مر گئی پھر بھیک مانگنا پڑے گی در کی، اس لیے احتیاط کرو، ان بکریوں کا خیال رکھو اور صاف جادوگر سے بچ کے لینا۔ حضرات محترم جناب ابو قحافہ کہتے ہیں میں نے بکریاں لی، پھر رخ ادھری کر لیا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے محبت میں پہنچ گیا، اور جاتے ہی میں نے آپ کی خدمت میں دوزانوں بیعت کے عرض کی، میرے کریم اتنے دنوں سے آ رہا ہوں لیکن جرت نہیں ہو رہی آپ کے قریب آنے کی، میرے کریم سب کو نواز رہے ہیں، کیا مجھ غریب کے اوپر بھی کرم ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، تیرے اوپر بھی مہربانی ہو سکتی ہے، ممکن مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر تو ایک اپنائیت کا احساس ہو گیا، اب تو وہ میرے اپنے ہو چکے تھے، وہ جو دوری تھی نا، ذہنی دوری، جو فکری دوری تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ میرے اپنے ہو گئے۔ اب میرا بھی دل کرے کہ جب کوئی بات کرے تو میں بھی کوئی ایک جملہ بولوں، کوئی سوال میں بھی کر لیتا، صرف اس نیت سے، بس اس شوق میں کی تھی تجھ سے ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں، اس شوق میں نے باتیں کی کہ میں ان کو بولتے ہوئے دیکھوں کہ مجھ سے کیسے بولتے ہیں، روح سخن میری جانب کیسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی گفتگو کرتا، میری بات کا بھی آپ جواب ارشاد فرما دیں، فرماتے ہیں عید ہو گئی میری، لیکن جب شام ہوئی آج خیال آ رہا تھا ماں کو کیا جواب دینا ہے، خالہ کو کیا جواب دینا ہے۔ جب بکریوں کی طرف دیکھا تو بکریاں ویسے ہی بھوکی تھیں، آج میں نے 10 بستال کی میرے کریم، 3 دن گزر گئے، بکریاں بھوکی ہیں، روزانہ ماں بھی ناراض ہوتی ہے، روزانہ خالہ کی جھڑکیں بھی سننا پڑتی ہے۔ میرے آقا کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی، فرمایا ابو قحافہ اپنی بکریاں لے آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری ایک ایک بکری کے جسم کے اوپر پھیرنا شروع کیا، جب کمر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو جسم کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے، چربی چڑھ جاتی ہے، جب تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے اندر دودھ آ جاتا ہے۔ ساری بکریوں کو ایک ایک کر کے نوازا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کہہ رہا تھا اے احمد مرسل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین۔ یہ آپ کو خیال کیسے آتا؟ میں حیران ہوں، بعضوں کا چیزیں القاء ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا، بھئی جانور کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرے، اس وقت کیفیت ہی بدل جائے۔ حسین کو پتہ نہیں کتنی ترجمہ کرتے تھے، صحیح کہا، صحیح بولے آپ، صحیح بولے، صحیح مقام پہ بولے آپ۔ حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میرے آقا ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم کے اوپر چربی چڑھ رہی ہے،
اچھا جن کی کل متاع ہی وہ تھی، کل اثاثہ ہی یہ تھا، کل جائیداد ہی یہ تھی، کل سارا ہی یہ بکریاں تھیں، اس بندے نے جب یہ کیفیت بدلتی دیکھی ہوگی تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے دل کی آواز یقیناً یہ ہوگی، اے احمد مرسل، یاد سے کر لو کوئی شیر، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی تیری شان علا کا کیا کہنا۔ کہتے آج جب میرے آقا نے ہاتھ پھیرا تو بکریوں کے جسموں کے اوپر گوشت، چربی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے، تو میں جا کر صافہ پہنچ کر اب حضرت ابو قرصافہ بکریاں لے کے جب گھر کی طرف لوٹے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، شکریہ ادا کرتا ہوگا، کریم کتنی زمانے کی کھیتوں سے بچا لیا تو نے مجھ سے، اور ایسے ہی ہوگا میدان محشر میں، ایسے ہی میں اور آپ بھی شکریہ ادا کریں گے جب کرم ہوگا نا۔ سرکار مہربانی، کریمہ کرم نوازی، گناہ بہت تھے، غلطیاں بہت تھیں، اسیاں شاریاں بہت تھیں، گناہ بہت تھے، کرم نوازی فتائی آپ نے، کرم نوازی فتائی اور ہمارا بھرم رکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کا میں تصور کرتا ہوں آج جب گھر کی طرف رخ کیا ہوگا کیسے گئے ہوں گے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ سائیاں تیری مہربانی۔ ابو قرصافہ گھر جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ پنجابی اردو ہو، دل بھی تو کوئی زبان ہوتی ہے، دل کی بھی تو کوئی بولی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو جذبات یقیناً یہی ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے میں لجپالا دلن لگیا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گھر لوٹے، گھر آئے
جب بکریاں گھر پہنچی تو ماں نے بکریاں دیکھی اور خالہ نے بکریاں دیکھی، تو بکریاں دیکھ کے تو وہ نہال ہو گئی، خوش ہو گئی، واہ بچے اتنے دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے، لگتا ہے 3 دنوں کی نصیحت اکٹھی لگ گئی تجھے، لگتا ہے تجھے 3 دنوں کی نصیحت ایک ہی دفعہ لگ گئی۔ بیٹے آج جس چراگاہ میں لے گئے تھے نا بکریاں، ایسا بھی اسی چراگاہ میں لے جایا کرو، اب ہمیں کچھ امید لگ گئی ہے کہ اب تم اپنے گھر کو سنبھال لو گے۔ کہتے ہیں دعا گرم تھا، میں نے کہا اماں میری خالہ دانا ہو، زیرک ہو، زمانے کی رفتار سمجھتی ہو، انداز سمجھتی ہو زمانے کا، ذرا یہ تو بتاؤ بکریاں تو بڑے عرصے سے تم نے جب سے تمہارا یہ گھر بنا ہے تو بکریاں تمہارے گھر میں موجود ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چراگاہ ہے اور وہ کون سا منڈا ہے جو کھانے سے ایک ہی دن میں بکریاں مریل بکریاں اس پوزیشن پہ چلی جاتی ہیں؟ وہ کون سی چراگاہ ہے جو اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دے اور اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دے کہ ایک ہی دن میں آپ کی بکریوں کی یہ کیفیت ہو جائے؟ ٹھیک ہے پتر، پر اصل سے بکریاں ہی بیٹھی ہیں نا، ساتھوں کے اوپر تو کتنے چرا کے جاتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے چرا کے جانی ہیں بکریاں، صرف بکریاں وے کے گلا پیا کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں اماں وہ روزانہ آپ کہتی تھی نا جادوگر سے بچ کے رہنا، جادوگر سے بچ کے رہنا، سچی بات بتاؤں یہ کسی چراگاہ کا کمال نہیں ہے، یہ اس محمد کریم کے دستے مبارک کی برکت سے۔ جنہاں نہیں نٹھاؤ دے کرن گلا جادوگر سے بچ کے رہنا، خالہ بھی کہتی تھی جادوگر سے بچ کے رہنا۔ میری ماں اور خالہ سن لو، یہ جو تمہارے گھر میں برکت آئی ہے، یہ جو تمہارے بکریوں میں تبدیلی آئی ہے، یہ سارا انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست منور سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بہرہ شریف۔ ماں بھی خوش ہے، خالہ بھی خوش ہے، بڑی خوشی سے بکریوں کا دودھ دونا شروع کیا، ایک ایک برتن لیتی ہیں، ایک مر جاتا ہے پھر دوسرا برتن لے لیا، پھر تیسرا برتن لے لیا، پھر چوتھا برتن لے لیا، گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ اب کیا ہوا، محلے میں بانٹ رہی ہیں، پڑوسیوں کو دے رہی ہیں، پڑوسی بھی حیران ہیں، یہ معاملہ کیسے ہو گیا، یہ اتنے سخی کیسے ہو گئے، یہ تو کوڑیوں کو ترسا کرتے تھے، ان کا تو کبھی خرچہ پورا نہیں ہوا تھا، یہ اتنے خوشحال کیسے ہو گئے۔ اب انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کرم کیسے، تو ابو قحافہ بول پڑے، ابو قحافہ کہنے لگے اور زمانے والوں سن لو، جس محمد کو لوگ جادوگر کہتے ہیں اور جادوگر نہیں ہے، وہ تو حسن کا شاہ ہے، وہ تو برکتوں کا مرکز ہے، وہ تو سعادتوں کا مرکز ہے۔ ہمارے گھر میں جتنی روشنی آئی ہے، جتنی برکت آئی ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اب ابو قحافہ نے بھی دودھ پیا، ماں نے بھی دودھ پیا، خالہ نے بھی دودھ پیا، دودھ پی رہے ہیں، لیکن آج تو عیدیں ہو گئی، سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں ابو قحافہ کہتے ہیں پہلے رات کٹتی نہیں تھی،
फिराक की वजह से, लेकिन आज कैफियत कुछ और ही थी। आज मोहब्बत और भी बढ़ चुकी थी। मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जुंजो दवा की। आज फिर इस ख्वाहिश में, इस तलब में कि रात खत्म हो तो जल्दी जाएं जहां से नवाजे गए, जहां से नवाजे गए। सुबह हुई, नाश्ता किया, बकरियां लेके निकलने लगा तो अम्मा कहने लगी, बेटा अबू कुरसाफा अकेले न जाना, मुझे भी साथ लेते। तो खाला के कान में पड़ी ये आवाज। उसने कहा, अच्छा ये माँ और बेटा अकेले अकेले जाओगे? ऐसा नहीं होगा, मैं भी जाऊंगी। माँ और खाला कहने लगी, बेटा अबू कुरसाफा, जहां से बरकतें तूने पाई हैं, जहां से तुम नवाजे गए हो, हमें भी साथ ले चलो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जनाब अबू कुरसाफा कहती है, मैंने अपनी माँ को भी साथ दिया और अपनी खाला को भी साथ दिया। सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने जाके अपना तारुफ करवाया, या रसूल अल्लाह, ये है मेरी माँ और ये मेरी खाला है, ये दोनों आपके हल्का गुलामी में आना चाहती हैं, कलमा पढ़ना चाहती हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को दीन की सौगात अता फरमाई, कलमा पढ़ा दिया। अब जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वापस आने लगी तो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। एक दूसरी से कह रही थी, नी मेरी बहन, इतना सोना बंदा तूने जिंदगी में कभी देखा है? बता, कभी जिंदगी में इतना हसीन बंदा देखा है? कितना खूबसूरत था, कितना खूबसूरत था, कितना खूबसूरत था। जब खामोश रहता था ना तब भी बड़ा खूबसूरत लगता था, जब बोलता था तो और भी खूबसूरत लगता था। इसीलिए तो पीर मेरे निशा साहब फरमाते हैं, मुख चंद बदल नहीं, सिर्फ लफ्जों को ना देखे, पीर साहब का कॉन्सेप्ट भी देखे और साथ लफ्जों का इंतखाब देखे। मुख चंद बदल शाशानी मच जंग दिला दे, काली जुल्फ दे अखी मस्तानी, काली जुल्फ दे अखी मस्तानी, मखमूर यकीनी मद भरिया। मखमूर अखी, मखमूर कहते हैं नशे वाली आंख। उनकी आंख तो अल्लाह के दीदार से नशे में है और जो उनको देखता है वो उनकी आंख को देख के इनके नशे में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख चंद बदल शाशानी मच जंग दिला दे, काली जुल्फ दे अखी मस्तानी, काली जुल्फ दे अखी मस्तानी, मखमूर यकीनी मद भरिया। और फिर ना वो अपना पुराना वाकया याद करते हैं। वो आदि हमरा वाला अर्ज करते हैं, दरखास्त पेश करते हैं, लाओ मुख्तुम मुखद्दत मुर्द यमन। यमन की बनी हुई चादर थी, उसके ऊपर लकीरें थी। मुखद्दत कहते हैं खत वाली यानी लकीरों वाली चादर, मुर्द कहते हैं चादर को। लाओ मुख्तुम मुखद्दत मुर्द यमन, मन भावरी सूरत दिखाओ सजन,
मिठड़ी गाली अलाओ सजन जो हमरा वाली सन करिया। अच्छा, और वो जैसे बंदे की आंखें बाजों का खीरा हो जाती है जमाल को देख के, तो जमाले मुस्तफा की फरावानी से जब हजरत की मेरे शाह साहब की आंख मरूब हुई ना, मुतासर हुए, कहते हैं सुभान अल्लाह 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 मा अजमला का। बल्ले 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 तुसी कितने सोने हो। सुभान अल्लाह इसका तर्जुमा पंजाबी ये बनता है, बल्ले 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 सोने हो तो कितना सोना है। सुभान अल्लाह मा अजमला का मा हसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक यकीन किथे जालनिया। हज़रात मुहतरम, तो आज मेरे ज़िम्मे ये था कि तूने जमाले मुस्तफ़ा की बात की, और हकीकत ये है कि मैं आपके कदमों के साथ लगने वाले ज़र्रे का हुस्न भी बयान नहीं कर सकता। जाए कि मैं आपकी जमालियाती सल्लतों को बयान कर, बस ये पुराने पाक अल्लाह की पाक कलाम है, मैंने उसका सारा लेकर कुछ बातें आपकी खिदमत अर्ज कर दी है। खुश नसीब हैं हम बड़े खुश नसीब हैं कि बगैर दरखास्त के बगैर अर्ज के खुद करीम ने करम फरमाया और हमें उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। तो ये जितने जलसे हैं, जितने जुलूस हैं, ये जितने मिलाद हैं, ये सारे शुक्राने हैं, ये असल में शुक्राने हैं। और देखें कितना अर्सा हो गया, कितनी तहरीकें उठी, कितने लोगों ने फतवे लगाए, कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये अल्लाह का नज़्म है, ये अल्लाह का इंतजाम है। उसने वादा किया हुआ है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। ये अल्लाह का इंतजाम है और उसने इंतजाम है, और हर साल पहले से बढ़ के काम हो रहा है। हाँ, एक बात की दरखास्त है, जब हम ये जलसे करते हैं तो वो महबूब जिसका चेहरा खूबसूरत है उसका अमल भी बड़ा खूबसूरत है, उसकी सुन्नत भी बड़ी खूबसूरत है। एक सुन्नत उस दौर में जिंदा करना जब लोग सुन्नतें छोड़ चुके होंगे, तो एक सुन्नत जिंदा करो 100 शहीद का सवाब पाओ। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियत शहीद। भाई एक शहीद का दर्जा इतना बड़ा दर्जा है, ये तो कोई शहीद वापस लौट के आए तो आपको बताए। मेरे आका फरमाते हैं जितने लोग जन्नत में जाएंगे ना, कोई बंदा भी वापसी की अगर अल्लाह पूछेगा ना वापसी कोई जाना चाहता है, कोई भी नहीं तमन्ना करेगा, सिर्फ शहीद। शहीद कहेगा मालिक फिर एक दफा मुझे भेज, वो मजा जो तेरे नाम पे कटने पे आया था ना, वो कोई अनोखा ही मजा। तो आप अंदाजा फरमाएं कि जिनकी एक अदाब में डूबने से मालिक कहता है इसको एक शहीद का भी सवाब, दूसरे शहीद का 100 शहीद का सवाब। हुआ क्या है? पर मैं देख नहीं रहे, इसमें मेरे महबूब का रंग नजर आ रहा है, इसमें मेरे महबूब का रंग नजर आ रहा है। बस ये है कि अपने चेहरों पे वो रंग सजाओ, अपनी शख्सियत में वो रंग सजाओ, अपनी सोशल लाइफ में वो रंग ले आओ, सुन्नत मुताहरा को अपनाओ, अल्लाह की बारगाह में झुका करो, अल्लाह की बारगाह में जो है वो शौक के सजदे किया करो। दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मेरी इस आजिज़ाना काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।